جب جامعہ سلفیہ کی بنیاد رکھی گئی تو سب سے پہلے وہ طالب علم تھے، اور ابھی ان کمروں کو کھڑکیاں نہیں لگی تھی، تو شیخ مکرم فرمایا کرتے کہ جب میں رات کو سوتا تو رضائی لپیٹ کر کبھی ادھر سے ہوا آتی کبھی ادھر سے ہوا آتی۔ وہ جامعہ سلفیہ کا ماحول جس میں انہوں نے اپنے شب و روز گزارے اور وہاں سے فراغت کی سند حاصل کی۔ پھر عرصہ دراز تک حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وابستہ رہے، ان کے مدرسے میں قرآن و حدیث کی تعلیم، اس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ پھر جامعہ محمدیہ دالگرہ چوک لاہور میں جو روپڑیوں والا مدرسہ مشہور ہے، اس میں انہوں نے 26 سال تک حدیث پڑھائی ہے، 26 سال۔ اور میں نے ان کی صحبت میں بیٹھ کر کئی مرتبہ یہ دیکھا کہ وہ اگر کسی نے لکھ کر دیا ہے نا کہ جناب یہ فتویٰ لکھ دیں آپ کسی مسئلے کا، جیسے طلاق کا ہی مسئلہ لے لیں، ان کے کچھ فتاوے میرے پاس لکھے ہوئے پڑے ہیں۔ جیسے آپ آ کر پوچھتے ہیں جناب طلاق، غصے میں آ کر اس نے دے دی، طلاق دیتا ہی انسان غصے میں ہے، پیار میں تو نکاح ہوتا ہے، طلاق تو پیار میں نہیں ہوتی۔ آپ کو کس نے یہ کہہ دیا؟ کیا آپ جس سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں اس کو پھسلانے کی کوشش کرنے کے لیے یہ جملے بولتے ہیں؟ اس کو بھی پتہ ہے، اس نے تم سے زیادہ پڑھا ہے جس نے لکھ کے دینا ہے۔ تو استاد مکرم حضرت مولانا مفتی عبید اللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ، میں بیٹھا ہوا تھا قریب، تو وہ لفظ ٹو لفظ حدیث کا بغیر کتاب دیکھے لکھ رہے تھے، اور مفتیان کے پاس بھی میں نے وقت گزارا ہے، وہ کتاب کھول کر سامنے رکھتے ہیں، پھر اس سے وہ حوالہ کوٹ کرتے ہیں، پھر وہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ تو بڑھاپے میں بھی ان کی ذہانت کا عالم یہ تھا، حدیث ان کو اس قدر یاد تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اتنے یاد تھے انہیں کہ بغیر کتاب کھولے لفظ ٹو لفظ لکھتے اور صحیح ہوتا، اور اس کا حوالہ بھی درست ہوتا، یہاں سے وہ کوٹ کرتے اور پھر اس کا ساتھ ترجمہ بھی لکھ دیتے، اس کی ساتھ پھر وہ تشریح بھی لکھتے۔ ایسے ایسے لوگ جب ایسے عظیم متقین لوگ، پرہیزگار لوگ دنیا سے جا رہے ہوں، تو پھر آپ یہ بخوبی اندازہ لگائیں کہ قیامت کی علامات قریب آ رہی، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد پورے ملک میں اور بیرون ملک بھی قرآن و حدیث کی دعوت کو پھیلا رہے۔